نام محمد لکھنے کی حیثیت سے ہے۔ اے کاش یہ نعرے اگر عمل کے میدان میں تبدیل ہو جائیں تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا۔ ایک بات میں آپ سے کہوں، لوگوں کے خوف کا اندازہ تو کرو۔ کاغذ پہ نام محمد لکھو تو اتنا خوف ہے لوگوں کو، اگر اپنے دل پہ لکھ لو گے تو پھر انداز کیا ہوگا، انقلاب کی کیفیت کیا ہوگی۔ کاغذ پہ لکھا ہوا نام پھاڑا جا سکتا ہے لیکن سینوں پہ لکھا ہوا نام نہیں پھاڑا جا سکتا۔ چپکا سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا چپکا سکتے ہیں، اور جو نہیں چپکا سکتے وہ ہاتھ اٹھا کے بتائے چپکا سکتے۔ سبحان اللہ۔ اب غور کیجئے، کاغذ پر اگر نام محمد لکھا ہو تو وہاں پر اس کے ساتھ ہیرو کا فوٹو نہیں چپکا سکتے، تو اگر دل پر نام محمد لکھا ہو، کیا بات ہے، تو پھر گندی فلمیں رات کے 3 بجے تک کیسے دیکھتے ہو، گندی پکچریں رات کے 3 بجے تک کیسے دیکھتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھتے ہو، سینے کے اندر نبی کا نام بھی رکھتے ہو، اور گندی فلمیں بھی دیکھتے ہو۔ میری قوم کے جوانوں، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ سے میں پوچھنے لگا ہوں، اللہ اکبر، اگر رسول اللہ کا نام کہیں لکھا ہو اور اگر کوئی پھاڑ دے تو بولو آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کو، ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، ارے نادان مسلمان، جس دل پر نام محمد تو نے لکھا ہے، اب اس دل کے اندر تو نشے کی محبت لے کر کے بیٹھا ہے، اب تو پکچر کی محبت لے کر کے بیٹھا ہے، اب تو فلموں کی محبت لے کر بیٹھا ہے، تو بتاؤ اس سے رسول اللہ کے دل کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ مجھے بتاؤ، کیا آپ اپنے نبی کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو؟ کیا آپ اپنے رسول کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو؟ بس یہی پیغام آپ کو دینا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، ایک دن میں 100 مرتبہ نبی کے دل کو تکلیف پہنچانے والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، جو ماں کا دل ایک مرتبہ دکھائے مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، جو رسول اللہ کا دل ایک دن میں 100 مرتبہ دکھائے، بتاؤ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ جب تم داڑھی منڈا کر اپنے چہرے سے داڑھی نکال کر کٹروں میں پھکواتے ہوں گے، اس وقت تو نبی کا دل دکھتا ہوگا کہ نہیں دکھتا ہوگا؟ فجر کی نماز میں جب تم سوتے پڑے رہتے ہوں گے، اس وقت تو رسول اللہ کا دل دکھتا ہوگا کہ نہیں دکھتا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جب تم کسی عورت پر پاپ کی نظر اٹھاتے ہوں گے تو نبی کا دل دکھتا ہوگا کہ نہیں دکھتا ہوگا؟ جب حضور سے عشق ہی کیا ہے تو حضور کے لیے سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو، تو گناہوں کو کیوں قربان نہیں کر دیتے؟ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کیوں نہیں کر دیتے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ کیوں نہیں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، اب جیئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے، جو آپ کو پسند ہے وہی کریں گے، جو ناپسند ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس۔ آپ نے سنا ہے، ایک جوان ایسا بھی ہے، ایک جوان، سنیے عاشق لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ ہم تو صرف زبان سے بات کرتے، نعت سن کر جھومنا یہ عشق کی علامت تو ہے مگر حقیقت عشق نہیں۔ اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، آؤ اپنے آقا سے عشق کر لیں۔ اگر تم حضور سے عشق کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ دنیا میں کبھی تم رسوا نہیں ہو سکتے، دنیا میں تم کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے۔ عاشق رسول بن جاؤ، جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے اس کی قسمت بدل جائے گی۔ تم روزی روٹی کے لیے ترستے ہو، عاشق رسول بن جاؤ، جس کو دیکھ لو گے اللہ اس کے گھر میں برکتوں کا دریا جاری کر دے گا۔ عاشق بن کر تو دیکھو، لیکن یاد رکھنا زبانی عاشق نہیں، صرف زبان کے دعوے دار نہیں۔ مجھے ایک عاشق رسول یاد آ رہا ہے، مجھے ایک عاشق رسول یاد آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں زیادہ دیر اس لیے کہ 12 بجے کے بعد تقریر کرنے کی میرا موڈ نہیں ہوتا، سچی بات تو یہ ہے۔ میں نے مولانا صادق صاحب سے بھی کہا کہ بھائی جس کو بھی تاریخ دیں اس کو کہیں کہ میری تقریر 11 بجے کروائیں، لیکن بہرحال آپ بیٹھے ہیں تو میں نے کل بھی مختصری تقریر کی، 12 کے بعد مائک ملا، آج بھی مختصر بولتا ہوں۔ لیکن ایک بات دیکھیے، ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک ہی بات کرتا ہوں، چلو بات کر کے بات پوری کرتا ہوں۔ اگر کبھی سننا ہو تو مجھے 11 بجے مائک دینا، پھر میں لمبی تقریر کروں گا، لیکن
لیکن آج میں مختصر آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، ذرا دھیان دینا، ایک ہی بات میں بات پوری کر لیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ میں کہتا ہوں عاشق زبان کے دعوے سے نہیں ہوتا، لڈو لڈو کہنے سے کبھی منہ میٹھا نہیں ہوتا، لیکن اتنا ضرور ہے آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہو، آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہو، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں میرے بھائی، عشق کی ڈگری وہ ہے اللہ اکبر جس کے برابر، جس کے مقابل کوئی نہیں ہو سکتا، جس کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اللہ، مگر عاشق آدمی بنتا کیسے ہے؟ میں لڈو لڈو کہنے سے وہ میٹھا نہیں ہوتا، عشق کر کے تو دیکھو۔ جو عاشق ہوتا ہے اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی، وہ راتوں کو درود پڑھتے ہوئے گزارتا ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ فجر کی نماز میں کبھی سوتا نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی لکھتے ہیں، یہ میرے علماء کرام میرے پیچھے بیٹھے ہوئے پشت پناہی کر رہے ہیں، یہ میری تائید کریں گے۔ میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجئے، عشق رسول کے نام پہ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجئے۔ حدیث سنیے، صاحب قوت القلوب لکھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ محمد سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے، جو مجھ محمد سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ رات بھر سوتا رہتا ہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ کا اعلان سنو، آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا، وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ پتا چلا جو عاشق رسول ہوگا وہ پوری رات کبھی نہیں سوئے گا۔ عاشق رسول جب رات کو نہیں سوتا، وہ راتوں کو حضور کے لیے جگتا ہے، کبھی درود پڑھتا ہے، کبھی تلاوت کرتا ہے، کبھی استغفار کرتا ہے، کبھی راتوں کو آنسو بہاتا ہے۔ تو بتاؤ عاشق رسول فجر کی نماز میں کیسے سو سکتا ہے؟ مسجدوں کو ویران کر کے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں توجہ کے ساتھ سنو، عاشق انسان کیسے ہوتا ہے؟ جب تک اپنے محبوب کی بات نہ مانے، جب تک اپنے نبی کی بات نہ مانے، اس وقت تک آپ عاشق رسول نہیں ہو سکتے۔ مجھے ایک عاشق رسول یاد آ رہا ہے، کیسے عاشق تھے وہ لوگ، اللہ اکبر۔ ایک جوان ہے، اللہ اللہ، ایک جوان ہے، اس کو اللہ رب العزت کے رسول کی محبت نصیب ہو گئی، آقا کی محبت نصیب ہو گئی۔ اب دھیان سے سننا، وہ جوان اللہ اللہ ابتدا اسلام ہی میں اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، مگر کیسا خوش نصیب ہے وہ جوان، اللہ اکبر، کہ اس نے بن دیکھے حضور سے عشق کیا ہے، حضور کو دیکھا نہیں ہے، حضور کو سنا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں میرے آقا ہے ہی ایسے جو دیکھ لے ان سے عشق کرنے لگے، جو ان کو سن لے عشق کرنے لگے۔ کیسے ہیں میرے آقا، اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے خوبصورت تھے کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا حضور ہی کا ہو کر رہ جاتا تھا۔ حضور اتنے خوبصورت تھے، اگر دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کر حضور مسکرا دیتے تو دیواروں کا عکس حضور کے چہرے میں نظر آیا کرتا تھا۔ حضور اتنے خوبصورت تھے کہ حضور کا سایہ کبھی زمین پہ پڑتا نہیں تھا، اللہ اکبر۔ ایک جوان ہے، عشق و محبت کا امام کہہ لیجئے، ان کی ماں کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، ان کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ بار بار کوششیں کی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کی، بار بار کوشش کی حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کی، لیکن ماں کے بڑھاپے نے ان کو نبی کی بارگاہ میں جانے نہیں دیا۔ جانتے ہیں وہ کون عاشق رسول ہے؟ اسی عاشق رسول کو سیدنا اویس قرنی کے نام سے جانا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ کیسا ہے یہ عاشق رسول؟ نبی کی زیارت کے لیے نہیں گئے، اس لیے نہیں گئے زیارت کے لیے کہ ماں کی خدمت کون کرے گا، اگر میں چلا گیا تو ماں کی خدمت کون کرے گا، اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑے بزرگ نے حضرت اویس قرنی کی زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کی زندگی لکھی ہے۔ کہتے ہیں اویس قرنی کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، روزانہ صبح کو ماں کے پاس آتے اور آ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتے اور ماں سے کہتے ماں اگر اجازت دو تو میں نبی کی زیارت کے لیے جاؤں، تو ان کی ماں کہتی نہیں بیٹا نہیں جانا۔ ذرا دھیان سے سننا، دیکھو عاشق کی پہچان کیا ہے، عاشق کی زندگی کیا ہے، عاشق کا طریقہ کیا ہے۔ ماں کہتی بیٹا نہیں جانا بیٹا، اس لیے کہ وہاں
تو بڑے بڑے عقل مند گئے, انہی کے ہو کر رہ گئے. تم تو پہلے سے دیوانے ہو, اگر تم جاؤ گے تو تم کبھی واپس نہیں آؤ گے, اور وہاں تو ہزاروں موجود ہیں اور میری خدمت کے لیے تم اکیلے ہو. اگر تم چلے جاؤ گے تو ماں کی خدمت کون کرے گا؟ نابینا ماں کی خدمت کون کرے گا؟ بوڑھی ماں کی خدمت کون کرے گا؟ مسلمانوں ذرا غور کرو, میرے جوانوں ذرا غور کرو. نبی کا دیدار ایک طرف ہے اور ماں کی خدمت ایک طرف ہے. ماں کی خدمت کی خاطر اویس نبی کے دیدار کے لیے نہیں جا رہے ہیں. اور آج کل کے عاشق رسول لڑکوں کا کیا حال ہے؟ اگر ماں کہہ دے تیری پسند کی شادی مت کر تو وہ ماں کو گالیاں دیتے ہیں, باپ نے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں, جس راستے پہ تم جا رہے ہو وہ عشق مصطفیٰ کا راستہ نہیں ہے, وہ زبانی دعووں کا راستہ ہے. ارے سچی عاشق کو دیکھو, حضور کے دیدار کے لیے ماں کے منع کرنے پر رک گئے. اللہ اکبر. اور دیکھ, زیارت کے لیے نہیں گئے. اور اویس قرنی کا حال کیا تھا؟ جتنا کماتے تھے سب ماں پہ خرچ کرتے تھے, جتنا کماتے تھے. اللہ اللہ. آج کے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے چھوکرے ماں باپ کو ترساتے ہیں اور جلسوں میں نوٹ اڑاتے ہیں. بالکل صحیح. جلسوں میں نوٹ اڑائیں گے, عرسوں میں نوٹ اڑائیں گے. میں منع نہیں کر رہا ہوں جلسے میں نظر دینے کے لیے اور عرسوں میں نظر دینے کے لیے, لیکن ایک بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں. ماں باپ کو دوا کے لیے ترسا کر نعت خانوں پر, شاعروں پر, مقرروں پہ, پیروں پہ پیسے لٹانے والوں, قیامت کے دن اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ بوڑھے ماں باپ کو ترساتے تھے اور جلسوں میں نوٹیں اڑاتے تھے؟ یہی تمہارا عشق رسول تھا, یہی تمہاری